السلام علیکم ناظرین، دی جرنلسٹ کے نئے پروگرام کے ساتھ تمثیلہ چشتی حاضر ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع پاکستانیوں کے روزگار کے حوالے سے ہے۔ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد کے لیے اس وقت مالی مسائل نے کئی طرح کی مصیبتیں کھڑی کر رکھی ہیں، اور آئے دن یہ سننے میں آتا ہے کہ اتنے لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ کبھی وہ 10 لاکھ کی فگر آ جاتی ہے، کبھی وہ 15 لاکھ کی، اور پاکستانیوں کی جو ہے بہت بڑی تعداد پہلے امریکہ، پھر برطانیہ اور آسٹریلیا کا رخ کر رہی ہے۔ لیکن یہ جو ہم جس ٹاپک پہ آج پروگرام کر رہے ہیں اس میں سب سے خاص بات ہے کہ پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع اور تعلیم کے مواقع کے حوالے سے بہترین ملک کون سا ہے۔ آپ میں سے اکثر کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ چین ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ آپ نہ صرف روزگار بہت بہتر انداز میں حاصل کر سکتے ہیں بلکہ تعلیم کے حصول کے لیے بھی وہ بہترین ملک ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میرے لیے بھی انکشاف کا باعث بنی، اور یہ انکشافات ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ محسن علی صاحب نے کیا۔ محسن علی صاحب تقریباً 20 سال سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں۔ محسن کئی یونیورسٹیوں میں لیکچرز بھی دیتے ہیں، اور انہوں نے نہ صرف چائنا کا دورہ کیا بلکہ امریکہ سمیت کئی دوسرے ممالک بھی گئے، اور ان ملکوں کے دورے کے بعد انہوں نے جو چیز جو ہے وہ جانی اور جو انہوں نے ہمیں بھی بتائی وہ یہ تھا کہ ان ملکوں کے دورے کے بعد ان کو یہ لگا کہ سب سے بہترین ملک چین ہے۔ چین ہمارا دوست ملک بھی ہے، اور وہاں پہ تعلیم سمیت آپ ہر شعبے میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو مزید تفصیلات ہیں وہ ہم محسن علی سے جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ محسن علی نہ صرف سینئر جرنلسٹ ہے بلکہ وہ جو ہیں رسالہ ٹوڈے کے نام سے ایک اخبار نکالتے ہیں، ڈیجیٹل نیوز پیپر ہے، اور اس کے وہ مدیر اعلیٰ ہیں۔ آپ اگر نیٹ پہ سرچ کریں تو سب سے زیادہ رسالہ ٹوڈے پڑھا جاتا ہے، اور یہ محسن علی کی کامیابی ہے۔ محسن علی کئی اخبارات کے پائنیئر بھی ہیں، اور نہ صرف یہاں پہ بلکہ آزاد کشمیر میں بھی یہ مختلف اخبارات کو نکالتے رہے اور چلاتے رہے۔ محسن علی سے اب ہم چائنا کے حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم محسن، آپ کیسے ہیں؟ بالکل صحیح محسن، آپ نے جو بات چیت کی تو چائنا کے حوالے سے، اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم آپ کے جو زندگی کا جو سفر ہے، جو صحافتی سفر ہے، اس حوالے سے ہم کچھ جاننا چاہیں گے، ذرا وہ آپ بتائیے۔ جی، بہت شکریہ اپنے اس پروگرام میں بلانے کا۔ ویسے مجھے بہت سے لوگ انوائٹ کرتے رہتے ہیں، میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ہاتھ نہ لگوں، تو زیادہ تر تو میری یہی کوشش ہوتی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ہاتھ لگ گئے۔ جی ہاں، بالکل۔ میں ویسے ہی زبانی ہم سمجھتے ہیں نا، میں اکثر اپنا رول پروڈیوسر والا سمجھتا ہوں، جو نظر نہیں آتا اس کا کام نظر آتا ہے۔ تو بہت شکریہ آپ نے بلایا مجھے پروگرام میں۔ میں ویسے پریکٹیکل جرنلزم جو جسے ہم کہتے ہیں اس میں ویسے لکھتا، میں پہلے سے تھا، تھوڑا بہت لکھنا شروع کیا، لیکن 1997 سے میں پرنٹ میڈیا جرنلزم کے ساتھ وابستہ ہوا، اور لکھنے والی جرنلزم جس کو ہم کہتے ہیں، میں اس لیے دو کو الگ الگ کرتا ہوں، ایک ٹی وی جرنلزم ہو گئی اور ایک وہ ہو گئی یا ویڈیو جرنلزم ہو گئی۔ تو لکھنے والی جرنلزم کے ساتھ جو وابستہ ہے، پرنٹ میڈیا جرنلزم کے ساتھ وابستہ ہوا، تو اسی کے ساتھ کام کرتا رہا۔ پھر 2008 اور 10 میں نے اپنے آپ کو چینج کیا۔ ویسے میں کنورژن کے خلاف ہوں، لیکن کنورٹ کیا، اور میں اس میں آیا، جو ویب جرنلزم ہے اس میں آیا، اس کو سیکھا بھی، اور کورسز بھی میں کرتا رہتا ہوں۔ میری آج بھی عادت ہے، میں آج بھی سیکھتا ہوں۔ اور جو لوگ جانتے ہیں، میں اکثر مذاق سے کہتا ہوتا ہوں میں 19 سال کا ہوں، تو وہ جسٹ انرجی کے بنیاد پہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ میں اسی طرح کام کرتا ہوں، سیکھتا ہوں۔ جو میرے کولیگز ہیں وہ جانتے ہیں، تو میں اسی طرح سے باقی جرنلسٹ ہیں جو معذرت کے ساتھ جو اچھی پلس پوائنٹ نہیں ہے، لیکن جو جرنلسٹ 10-11 گھنٹے 12 گھنٹے نیوز روم میں کام کرتے ہیں، میں بھی ان جرنلسٹ میں شامل ہوں۔ تو وہ کہ میں اس کے حق میں ہوں کہ ایک جرنلسٹ کو 8 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو پھر لیکن میں نے جو دیکھا، میں نے تھوڑا سا کام اردو جرنلزم میں کیا، تو لیکن زیادہ میرا کام انگلش جرنلزم کے ساتھ ہی رہا ہے، مختلف انگلش اخبارات میں کام کیا ہے۔ تو بہت اچھے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم جب کام سیکھ کے آگے آتے ہیں تو آج پھر ہمیں کافی عمر کے بعد سمجھ آتی ہے کہ ہم بہت سارے اپنے کولیگس کی وجہ سے اچھے بنتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ ہمیں اتنا سکھا چکے ہوتے ہیں۔ آج جب بھی کبھی میں دوبارہ دیکھتا ہوں نا ماضی میں، یا کبھی میں اپنا پروفائل لکھ رہا ہوتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے کریڈٹ پہ کتنے اچھے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں کام سکھایا، اور آج ہمیں سمجھ آتی ہے وہ ہمارے ٹیچر تھے۔ تو اس وقت انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا۔ کہتے ہیں نا کہ بڑا جرنلسٹ یا بڑا انسان وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں بیٹھ کے آپ کو احساس نہ ہو کہ آپ چھوٹے ہیں۔
تو ان سے ہم نے بڑا سیکھا. میرا ظاہر جو سفر ہے جرنلزم کا وہ مظفر آباد سٹی سے ہے, آزاد کشمیر سے, اور وہاں بڑے اچھے جرنلسٹ کے ساتھ کام, بلکہ میں اکثر سوچتا ہوں وہ انہوں نے ہی مجھے بنایا, اچھی طرح پریزنٹ کیا. میں جتنا بھی اگر میں اچھا کام کرتا ہوں, اسلام آباد میں کام کیا, پشاور میں کام کیا, فرنٹیئر پوسٹ نیوز پیپر میں وہاں تھا میں. اس کے بعد لاہور آیا تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی لاہور آنے کے بعد کوئی بندہ لاہور سے نکل سکتا ہے کہ نہیں. میں نہیں نکل سکا, سیدھی بات ہے. لاہور کی جو بہت اچھی چیز ہے, یہ کلچرل سٹی ہے, ادھر ڈائیورسٹی ہے, چینج ہے, ڈفرینٹ لوگ ملیں گے آپ کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی ریزنز ہیں, آپ لاہور سے نہیں نکل سکتے, سیدھی بات ہے. اور میں اگر آپ کو بتاؤں, میں پاکستان سے باہر جب گیا تو آپ یقین کریں, اب ہوتا ہے نا آپ کو ہوم ٹاؤن یاد آتا ہے, اور مجھے ہوم ٹاؤن یاد آیا اور لاہور یاد آیا. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, ہم لاہوریوں کے لیے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں جب میں واپس آیا, جس طرح میں کہتا ہوں میں بائی برتھ جو ہے کشمیری ہوں, بائی چوائس لاہوری ہوں. تو یہ میرے سوشل ہینڈلز پہ بھی اکثر لکھا ہوتا ہے. تو بڑا اچھا میرا جرنلزم کا سفر ہے. اور پرنٹ میڈیا جرنلزم زیادہ, ٹی وی جرنلزم میں میرا کبھی انٹرسٹ نہیں رہا, اور نہ ٹی وی جرنلزم کا میرے میں انٹرسٹ رہا ہے, تو اس لیے اس کی طرف کبھی نہیں گیا میں. اچھا, محسن علی جو ہیں قصر نفسی سے میرا خیال کام لے رہے ہیں. محسن علی صاحب کی جو سٹوریز ہیں وہ باقاعدہ انٹرنیشنل میڈیا پہ ڈسکس ہوتی ہیں, نہ صرف لوکلی بلکہ انٹرنیشنلی, کیونکہ جو یہ جس سٹوری پہ یہ کام کریں وہ پھر نظر آتا ہے اور وہ ہر لیول پہ ڈسکس ہوتی ہے. محسن یہ تو آپ اب اگر نہ بتائیں تو یہ ہم اب بتانے کے لیے بیٹھے ہیں. صحیح ہے, مجھے پتا ہوتا میں پہلے آپ کو رشوت دیتا کہ نہ بتائیے گا. نہیں, یہ بتانا ضروری ہے کیونکہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ لاہور میں صحافت اس طرح پنپ نہیں سکتی یا لاہوری صحافی اس طرح آگے نہیں بڑھتے, حالانکہ لاہور کے جو صحافی ہیں انہوں نے تو کئی چیزوں میں تاریخ رقم کی ہے. تو محسن, اب ہم جو ہے اس ٹاپک پہ آتے ہیں جو ہمارا مین ٹاپک ہے, چائنا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ چائنا کے حوالے سے جو چیز بتا رہے تھے وہ ہمارے ویورز اس سے ناشنا ہے. تو چین جو ہے وہ ہمارا جسے کہتے ہیں کہ وہ شہد سے زیادہ میٹھی اور ہمالیہ سے زیادہ اونچی, اور اس طرح کی جو دوستی کا جو مثالیں دی جاتی ہیں, اور وہ ثابت بھی ہوتا ہے. اس حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گی, آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے سوال کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ کہ چائنا میں پاکستان کے حوالے سے کیا سوچا جاتا ہے, اور دوسرا میرے سوال کا حصہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کے لیے چائنا میں کہاں کہاں اور کیا کیا مواقع ہیں. بہت شکریہ. اچھا, ایک چیز میں جرنلسٹ کے حوالے سے رہ گئی تھی, وہ یہ ہے کہ نہ صرف لاہور کے جرنلسٹ, پاکستانی جرنلسٹ جو کنٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں, انگلش جرنلسٹ, اردو تو بہت اچھا لکھتے ہیں. ظاہر ہم اکثر انگلش والے اردو والوں سے ہی سٹوریز کا آئیڈیا لیتے ہیں. سمپل سی بات, میں اپنی بات کروں گا, کوئی مانے یا نہ مانے. تو میری جہاں تک بات ہے نا, ہمارے پاکستانی جرنلسٹ ہیں نا, وہ بہت زیادہ رسپانسبل جرنلزم اور بہت اچھی, کیونکہ جرنلزم خود ایک میں کہتا ہوں انویسٹیگیٹو ورک جو ہوتا ہے اسی کو جرنلزم ہم کہتے ہیں. تو بہت اچھا کام کرتے ہیں اوور آل, جو میں نے بہت سارے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کام کرتے ہوئے. اللہ بات ہے, لوگوں کے پاس چوائس ہے, ویورز کے پاس چوائس ہے, وہ جس مرضی سے متاثر ہوں. لیکن میں ایز اے پروفیشنل اس فیلڈ کا جو پروفیشنل ہوں, اس کے حساب سے تو میں نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستانی جرنلسٹ بہت اچھا کنٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں, چاہے وہ بزنس جرنلزم ہو, کلچرل جرنلزم ہو, یا پولیٹیکل یا سوشل ٹاپک پہ جرنلزم ہو, کیونکہ ہمارا ملک اس طرح کے حالات سے گزرتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. جی, ابھی جو حالیہ وار ہوئی تھی اس میں پاکستانی جرنلسٹوں نے ثابت کیا کہ وہ کس قدر ذمہ دار ہے. کافی, بالکل اپنی خامیاں بھی بتائی اور اوور آل رپورٹنگ بھی بڑی اچھی کی, رسپانسبل جرنلزم کی. جی بالکل. تو جب تک ہمارا نیبر انڈیا ہے تو ہمیں وار رپورٹنگ پہ تیاری رکھنی پڑے گی, کیونکہ انڈیا نے تو ہمیں چھوڑنا نہیں, ان کا وہ کام ہے وہ, کیونکہ وہ اپنی عوام کو تو خوش کر نہیں سکتے, تو وہ جنگوں میں مبتلا رکھتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ہمارے سارے جرنلسٹ کے لیے ریکویسٹ ہے, اور سوشل میڈیا کے لیے لوگوں کے لیے بھی جو رائٹر ہیں کہ وہ تیار رہیں, جب تک انڈیا ہمارا نیبر ہے تو ایسے ہی چلتا رہے گا سلسلہ. اچھا, چائنا والی بات میں آتا ہوں کہ مجھے اتفاق کہ ایسا ہوا پاکستان چائنا کے درمیان فرسٹ جرنلسٹ ایکسچینج پروگرام ہوا. اس سلسلے میں جو کچھ جرنلسٹ گئے ان میں سے ایک میری سلیکشن بھی ہوئی تھی, تو میرا نام آیا. تو میں یقین نہیں کر سکتا تھا میرا نام آ سکتا ہے. یہ میرا کسی بھی باہر کے کسی دوسرے ملک میں پہلا وزٹ تھا. میں وہاں گیا تو میں تو کم سرد علاقوں میں جانا پسند کرتا ہوں. بہت ٹھنڈا شہر, ظاہر میں جب سنکیانگ پہنچا, اس کے بعد بیجنگ پہنچا, تو لیکن اتنی ہی گرم جوشی ان لوگوں میں نظر آئے گی آپ کو. بہت پیار محبت کرتے ہیں پاکستان سے, بہت ڈیولپمنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنا جا کے ایک وقت میں احساس نہیں ہوتا کہ آپ کسی دوسرے ملک میں آئیں. وہ اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں, اتنا خیال کرتے ہیں.
شرط یہ ہے کہ آپ ان کے تمام جو ان کی رولز اینڈ ریگولیشنز ان کو فالو کریں. اگر دیکھیے کوئی بندہ پاکستان میں بھی رولز کو وائلیٹ کرے گا اس کو فیس کرنا پڑے گا قانون کو یا قانون سے وابستہ اداروں کو. اب چائنا میں اگر آپ جاتے ہیں, اگر آپ ان کی رولز اور ان کی جو کلچرل نارمز ہیں ان کو آپ کراس نہیں کریں گے تو چائنا بہت خوبصورت ملک ہے. مجھے امریکہ جانے کا موقع ملا اور بیچ میں تھوڑا سا ٹریول کے لیے تھوڑے بہت 1-2 اسٹاپ پہ اور وہاں پہ رکنے کا موقع ملا. تو میرا اپنا خیال ہے, ویسے باقی ملک بھی سبھی اچھے, کوئی ہم کسی کو برا تو نہیں کہہ سکتے, ہر ملک کے اپنے طریقہ کار ہوتا ہے. چائنا میں اور باقی ملکوں میں ایک چھوٹا سا فرق جو میں نے محسوس کیا, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں یا کوئی اور بندہ اپنا تجربہ بتا سکتا ہے. چائنا میں آپ جب سیکھ کے آتے ہیں نا تو وہ آپ ایسا سیکھتے ہیں کہ آپ پاکستان آ کے نا بے روزگار نہیں رہ سکتے, جاب لیس نہیں رہ سکتے. یہ یونیک چیز ہے. اب جیسے باہر سے دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں نا وہ اسی ملک کو صرف سرو کر سکتے ہیں. چائنا میں یہ چیز ہے کہ وہ آپ کو آپ کے علاقے میں, چاہے آپ افریقہ سے گئے ہوں, وہ آپ کو اتنا سکھا دیتے ہیں یا آپ کا آپ دیکھیں میرے جیسا بندہ جو جس کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اگر میں شاید زیادہ ٹائم وہاں 1 سال سے زیادہ گزار دیتا تو ہو سکتا ہے واپسی میں میں بزنس پرسن ہوتا ہے اس وقت. تو وہ زیادہ تر میں اپنے بہت سے کولیگس کو دیکھتا ہوں, مثلا انہوں نے میرے جیسے بندے کو بھی ایک دن بزنس پہ لگا دیا. مثلا انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی مینگوز جو ہیں بڑے اچھے ہیں تو آپ ہماری ڈیل کروا دیں. میں نے ان کی ڈیل کروا دی جس طرح جو میرے پاس لنکس تھے. پھر اسی طرح انہوں نے مجھے 2 اور اسائنمنٹ دی. اگر میں وہاں رہتا, اب میں اکثر اپنے کولیگ کو میڈیا کے کولیگس بھی دیکھتا ہوں وہ بزنس کر رہے ہیں وہاں پہ. تو وہ کیا کہ وہ ان کا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ وہ آپ کو بزنس کی طرف لگاتے ہیں. چائنا کی بڑی خوبصورت چیز, بہت ساری اچھی چیزیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ نا ہیپینس پہ بلیو رکھنے سے زیادہ شیئرڈ ہیپینس پہ بلیو رکھتے ہیں. وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ بھائی ایک بندہ, ایک شخص, ایک ملک اکیلا خوش نہیں ہو سکتا, اس کے نیبرز, اس کے دوست بھی ساتھ خوش ہوں گے. اب دیکھیے اگر آپ کبھی چائنیز پریزیڈنٹ جو بھی وہاں پہ ہوں, ابھی موجودہ پریزیڈنٹ بھی ہیں, وہ ہمیشہ ایک بات پروموٹ کرتے ہیں, شیئرڈ ویلیوز, شیئرڈ ڈیولپمنٹ, شیئرڈ جو ہے نا ہیپینس. تو بہت ساری چیزیں پھر جو میں نے چائنیز سوسائٹی میں دیکھی کہ وہ بہت اچھی تھیں, وہ اتنی اچھی کہ ان پہ عمل کیا جا سکتا ہے. تو میں وہاں پہ رہا کیونکہ میں ایک ایسے ایکسچینج پروگرام میں تھا جس کے اندر ہمیں انہوں نے مختلف شہروں کا وزٹ کروایا. 10 شہروں کو ہم نے دیکھا, بیجنگ کو دیکھا. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بیجنگ سٹی جو ہے وہ ہوم ٹاؤن کی طرح ہے. آپ کو جب بیجنگ سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے میں نے بیجنگ کب واپس جانا ہے. بہت اچھے اچھے شہر, بڑی خوبصورت جگہ. اب میں کیونکہ لاہور کو بہت پسند کرتا ہوں, یا لاہور کی کلچرل ڈائیورسٹی کو, مجھے نانجنگ بڑا پسند آیا. وہ بالکل مجھے ایسے لگا جیسے لاہور ہے. تو وہاں کے کھانے بڑے اچھے لگے مجھے. علیحدہ بات ہے, مجھے بعدوں پہ چلا کہ کھانے سیچوان کے زیادہ مشہور ہیں یا کافی اچھے سمجھے جاتے ہیں, لیکن مجھے نانجنگ کا کھانا بھی اچھا لگا. ان کی کلچرل ڈائیورسٹی بہت اچھی لگی. شاید وہ پہلے ماضی میں کبھی کیپٹل بھی رہا چائنا کا. تو اوورآل جو ہے چائنا کا ایکسپیرینس میرا بہت اچھا رہا, اور میں نے جو چیزوں کو دیکھا تو مجھے تو بہت اٹریکٹ کی. میں اکثر سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ چائنا کو ضرور اس کو ایک دفعہ وزٹ کریں, دیکھیں, تو اپنی نیکسٹ لسٹ میں ضرور رکھیں, تو آپ کو ڈیولپمنٹ کا مطلب سمجھ آئے گا. سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو وہ چائنا کی جو بہت کوالٹی ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نا خود بھی ڈیولپ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرنا چاہتے ہیں. مثلا ہمارے بہت سے ایسے دوست ملک ہیں, یہ سنگل کوٹ کے ساتھ دوست تو ملک ہیں جو ہمیں دوستی میں تو رکھتے ہیں, لیکن ہم ان کے ساتھ دوستی کی وجہ سے ڈیولپ نہیں ہو سکے. اب آپ دیکھیں, مجھے یاد پڑتا ہے ہمارا ملک بڑی اچھی پوزیشن پہ تھا. میں کیونکہ ہسٹری آف پاکستان کا اسٹوڈنٹ ہوں تو ہمارا ملک بڑی اچھی پوزیشن پہ ہمیشہ سے رہا ہے, لیکن ہم نیچے کیوں آئے؟ کیونکہ ہمارے دوست بہت زیادہ تھے. تو لیکن اس کی نسبت چائنا ہے, اس کی دیکھیں آپ پروجیکٹ چیک کر لیں. اب اس کے خلاف بھی وہی جو ہمارے پہلے دوست ہیں یا ابھی بھی اگر شاید ہیں تو وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. مجھے ہنسی آتی ہے دیکھ کے کہ کہہ کون رہا ہے اور اسپانسر کون کر رہا ہے. تو ایک اچھا دوست ہے, ہمیں ٹھیک ہونا ہے. اب کئی لوگ کہتے ہیں نا چائنا کے والے سے مجھ سے بات کرتے ہیں, تو میں اکثر کہتا ہوں کہ چائنا کی دوستی کے والے سے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب وہاں پہ گئے, وہاں پہ بہت اچھی اسپیچ کی, میں نے ان کو اتفاق سے سنا, بہت اچھی ان کی بات چیت تھی وہاں پہ. تو چائنا کے پریزیڈنٹ نے جو ایک نیا ورلڈ آرڈر جو ایشو کیا وہ بڑا یونیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے اچھی بات کی کہ اس کو انڈورس کیا, اس کو سپورٹ کیا, اور پاکستان کے لوگوں کو ایک دفعہ اس کو پڑھنا چاہیے. کسی یہ چھوڑ دیں کہ اس وقت پاکستان کا پرائم منسٹر کون ہے یا کون نہیں ہے. تو اگر ہم اوورآل بات کریں, پاکستان کی حکومت نے اس کو انڈورس کیا تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. صحیح ہے. نہیں, یہ تو جیسے آپ نے ابھی جو بات کی ہے کہ شیئرڈ ہیپینس یا شیئرڈ جسے کہتے ہیں پراسپیرٹی, بالکل اس کا مطلب کہ وہ یہ کہتے ہیں. تو آپ نے کیا چائنا میں غربت دیکھی؟ میں نے ویسے تو بڑا مائنوٹلی دیکھا, جتنا میں نے دیکھا.
بالکل لوگوں کے پاس کم ذرائع والے لوگ بھی ہیں، لیکن وہاں پہ حکومت کی سپورٹ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ. اچھا. اب یہ سب آپ سمجھ لیں نا کہ وہاں پہ حکومت آپ سمجھ لیں کہ ہر بندے کے ساتھ، آپ اس سے اندازہ کریں ہمارے موبائل پہ میسیجز آتے تھے، آج موسم کیسا ہے شہر کا، آپ نے کیا کیا حفاظتی اقدام کرنے، آپ نے ماسک پہن کے نکلنا ہے، اتنی ایج کے بچے نہ نکلیں، اتنی ایج سے زیادہ ایج والے باہر نہ نکلیں، ایئر کوالٹی ایسی ہے. تو ریاست وہ پتہ نہیں کسی نے بڑا اچھا ایک دفعہ کہا تھا نا، ریاست ہو ماں کی جیسی. تو کافی حد تک احساس وہاں ہوتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ چائنا کی جمہوریت پہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، تو چائنا کی جمہوریت وہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی سے ڈفرینٹ ہے، لیکن ان کا بہت سارا سسٹم بہت اچھا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اب وہ دیکھیے کس طرح لوگوں کو اپنی غربت سے باہر نکال رہے ہیں، جو یہ بڑی اچھی چیز ہے. اور اب بات دیکھیں، میں اتفاق سے ایک ان کا پروونس ہے جیلن، بارڈر کے پاس ہے، بڑا دور ہے کافی، یعنی کہ کیپٹل سٹی سے. تو اتنا اس کے اندر آپ گاؤں ان کا اتنا ڈیولپ تھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جیلن کی سڑکیں جب میں نے دیکھی تو میں سوچتا تھا کیا پاکستان میں بھی کبھی اتنی سڑکیں اوپر نیچے ہم دیکھیں گے. تو لاہور میں تو ہم دیکھ رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی کافی ہے، اسلام آباد تو بہت خوبصورت ہے. تو لاہور میں بھی ہم نے اس طرح اوپر نیچے سڑکوں کا جال دیکھتے ہیں. تو اگر ہماری ملک میں ڈیولپمنٹ کسی وجہ سے رک گئی تھی، پولیٹیکل کوئی ایسی سچویشن تھی، تو اگر وہ نہ رکتی تو پاکستان بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا. لیکن ہم جیسے یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیں چائنا تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ اس کے ترقی میں آپ دیکھیں نا کہ چائنا تو دنیا میں بہت آگے ہے. اور اگر آپ چند دہائیاں پہلے دیکھیں تو چائنا میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہر دوسری جگہ ایک جو ہے نشے کا عادی یا نشئی پڑا ہوا ہے. لیکن اب وہی چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا کہ اس کی ترقی کی مثالیں، ٹیکنالوجی میں اس کی ترقی کی مثالیں دی جاتی ہیں. اب پاکستان بھی دیکھا جائے تو آگے سے پیچھے آیا ہے. ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم چائنا کے برابر نہیں تو کم از کم اس کے ایک قدم پیچھے ہی صحیح ہم آگے تو بڑھ سکیں. اگر اس کو پولیٹیکل اوپینین نہ لیا جائے نا، میری ذاتی رائے، ہمیں دوست سوچ سمجھ کے بنانے چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو یا ریاست پاکستان کو. دیکھیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کچھ دوست ایسے ہیں نا جن کو ہم دوست تو بناتے ہیں لیکن ہمارے ملک کو تباہ کر جاتے ہیں، ہماری سوسائٹی کو تباہ کر جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں یا صدر ہیں، یہ کوئی ایسی پالیسی اناؤنس کریں جو عوام کے لیے بہت اچھی ہوگی، لیکن آپ دیکھیے گا ہمارے ملک میں ایک ڈسٹربنس پیدا ہو جائے گی پولیٹکس کے نام پہ. تو اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیں امریکہ کی ایک وزیر خارجہ تھیں، وہ پاکستان میں آ کے صحافیوں سے انفارمل گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے لاہور میں بیٹھ کے کہا تھا کہ پاکستان میں ہمیں جمہوریت سوٹ نہیں کرتی. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم کیسے دوست رکھتے ہیں، ہماری کیسے دوست ہیں، یہ ہمارے ملک کی کیا میں کہوں بدقسمتی سمجھیں کیا. تو ہماری ریاست کو چاہیے، دیکھیے عوام تو ووٹ دے کر سیاستدانوں کو اسمبلیوں میں بھیج دیتے ہیں، تو ہمارے ریاستی اداروں کو، پالیسی میکرز کو چاہیے کہ دوست کی پہچان صحیح طرح کریں. ٹھیک ہے نا. اگر دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ اس میں سے چیزیں غلط بھی نکالتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سی پیک جو ہے وہ ایک رائٹ ڈائریکشن پہ ایک ڈیسیجن ہے. بہت اچھا. اس کا فیز 2 ابھی پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا ہے، چائنا میں فیز 2 ہو رہا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے. اور دوسرا ایک چیز ہے، میڈیا کو ایکسپلور کرنا چاہیے، چائنیز میڈیا کے ساتھ بات کرنا چاہیے، لنک بڑھانے چاہیے، کیونکہ چائنا اس پہ بھی فنڈز بھی رکھتا ہے اور پاکستان بھی اپنے ایسے فنڈز رکھتا ہے. چائنا کے میڈیا کے قریب جائیں تو رسپانسبل جرنلزم آپ کو وہاں سمجھ آتی ہے کیا ہوتی ہے. اچھا، اس میں محسن ہم یہ جو جاننا چاہیں گے، بلکہ ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہے یہ بہت بھاری سرمایہ خرچ کر کے جیسے امریکہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، برطانیہ، یا آج کل جیسے پہلے بھی بات ہوئی آسٹریلیا. اب چائنا جو ہے وہ سستا ہے لیکن اس کی یونیورسٹیز کے بارے میں کچھ منفی پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ کیا وہاں پہ واقعی معیاری تعلیم ہے ان کی یونیورسٹیز میں، اور یہ کہ وہ کتنا فرق ہے مالی طور پہ اگر آپ وہاں پڑھنا چاہیں. دیکھیے ایک تو یہ کہ چائنا زیادہ تر پاکستانی اسٹوڈنٹ جاتے ہیں اسکالرشپ پہ. ٹھیک ہے نا. یہ جن کو یورپ میں ایڈمیشن نہیں ملتا، کیونکہ یورپ کی یونیورسٹیز کی مارکیٹنگ کافی ہے چائنا کی نسبت. چائنا کی کچھ یونیورسٹیز بہت اچھی ہیں، آپ ان کی وہ چیک کر لیں، ان کی رینکنگ چیک کر لیں، بہت اچھی ہے. وہاں پڑھائی اچھی ہوتی ہے. میں خود وہاں پہ رینمے یونیورسٹی میں رہا ہوں، تو بہت اچھا ان کا کورسز ہیں.
جی۔ بہت اچھا پڑھایا جاتا ہے. اور بیکنگ یونیورسٹی بہت اچھی ہے ان کی. شنوا یونیورسٹی تو میں کہتا ہوں ڈریم یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے. تو یونیورسٹیز بہت اچھی ہیں. جی۔ ابھی ریسنٹلی میرا سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے جس یونیورسٹی میں ایڈریس کیا وہ بھی وہاں کی ایک اچھی رینکنگ میں جی۔ آتی یونیورسٹی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بس مارکیٹنگ زیادہ ہے. دوسرا انگلش ہے تو ہم انگلش کے ساتھ ایزی ہیں, بہت آسانی کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں یا اس کو سیکھ سکتے ہیں. تو جس کی وجہ سے اب جس طرح میں چائنا گیا تو میں نے چائنیز نہیں سیکھی تھی, لیکن مجھے بالکل لاسٹ منتھ میں پتہ چلا, کیونکہ میرے ذہن میں بھی وہی بات تھی کہ چائنیز بہت مشکل ہے. تو لاسٹ منتھ میں جا کے مجھے پتہ چلا کہ نہیں, مشکل نہیں ہے. تو اگر دیکھیں نا, ایک بندہ عربی سیکھ سکتا ہے, فارسی سیکھ سکتا ہے, یہ جرمن سیکھ سکتا ہے جو بڑی مشکل زبان ہے. تو کیا کہتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ چائنیز اتنی مشکل ہے. اب تو پاکستان میں اتنے اچھے انسٹیٹیوٹ ہیں, اور اتفاق کی بات ہے مجھے کوئی ریسنٹلی کوئی صاحب بتا رہے تھے لاہور میں جو چائنیز انسٹیٹیوٹ ہیں وہ بہت کوالٹی والے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہے ماضی سے, اور آئندہ بھی ہوگی, چائنا ہوگی. اور کیونکہ چائنا کہیں نہ کہیں ڈیولپمنٹ میں بہت آگے ہے, بہت آگے ہے. اور سب سے بڑی بات ہے ان کو اپنے دوستوں کو ڈیولپ کرنا آتا ہے, جو بہت اچھی بات ہے. بالکل, محسن علی نے جو گفتگو کی بہت اہم ہے, اور ویورز یہ جاننا اہم ہے کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں, آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ اچھا کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کی ترجیح اب امریکہ, برطانیہ یا کوئی اور دوسرا ملک نہیں ہونا چاہیے. آپ چائنا کا راستہ اختیار کریں, کیونکہ مستقبل کا جو ترقی کا جسے کہتے ہیں ترقی کے عروج پر جو ملک ہوگا, یا بلکہ اس وقت بھی ہے, وہ چین ہے. جس طرح محسن علی صاحب نے گائیڈ کی ہے, اسی گائیڈنس کے مطابق چلیں, تھوڑا سا سرچ کریں, اور بجائے اس کے کہ دوسری یونیورسٹیز میں جائیں یا کاروبار کے لیے کہیں اور جائیں, آپ چائنا کا رخ کریں. یقیناً ترقی آگے آپ کا راستہ دیکھ رہی ہے.